أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. میرے عزیزوں کو عام طور سے ہمارے اجتماع اور جوڑوں میں ہمارے لگے ہوئے ساتھیوں کی مجلس ہوتی ہے. یہ مجلس آپ حضرات کو کوئی واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے نہیں. آپ حضرات کو خود ماشاء اللہ اپنے حلقوں کو لے کر چل رہے ہیں، اپنی بستیوں کو، اپنے حلقوں کو، اپنی مسجدوں کو آپ حضرات لے کر چل رہے ہیں. اور آپ حضرات کی برکت سے ہی آپ کی مسجدوں میں چہل پہل ہے، رونق ہے. اللہ سے بہت مقبول اور ترقیات سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. یہ ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں، خاص قرآن کو جو جوڑ لیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سب انسانوں میں سے ہیں، اور حیثیت انسان کے ہم میں بھی چڑھا ہوتا رہتا ہے. کبھی کم پھرتی آ جاتی ہے، کبھی سستی آ جاتی ہے. ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، انہیں کام کاج سے ہم لوگ سب جڑے ہوئے ہیں. جو دنیا اور مجموعے کو متاثر کرتی ہے، وہ دنیا ہمارا آپ کو بھی متاثر کر دیتی ہے. اور اس دنیا کے مشغلے جیسے اور لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، ایسے ہم لوگ اور آپ کو بھی الجھا دیتے ہیں. لیکن اوروں کے الجھنے اور لوگوں کے اس میں مشغول ہونے کے مقابلے میں ہمارا یہ مجموعہ اگر ان چیزوں میں مشغول ہو گیا تو اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے. ہمارا یہ مجموعہ ایسا ہے جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. امام کے پیچھے اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو چونکہ امام آگے ہیں تو وہ نہیں ہو جائے گی. لیکن اگر امام کی آگے پیچھے ہوا تو سب کو اس کا اثر پڑے گا. بڑا مجموعہ پیچھے ہے، غلطی امام سب دیکھیے، لیکن سجدے سو بڑے مجموعے کو کرنا ہے. ہمارے اقرا کا پورا مجموعہ اسی طرح ہے، مسجدوں کو لے کر چل رہا ہے، حلقے کو لے کر چل رہا ہے. بعض وہ ہیں جو ضلع کو لے کر چل رہا ہے. یہ جاگا ہوا ہے تو مسجدوں اور مسجدیں جاگی ہوئی ہے. یہ جاگا ہوا ہے تو حلقے جاگے ہوئے ہیں. ان کی چستی پوری پوری مسجدوں کی اور حلقوں کی چستی، اور ان کی سستی پورے مسجدوں کی اور پورے حلقوں کی سستی. یہ جو جوڑ ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ خدا نہ کرے کہ بھولے سے، چوکے سے، غفلت سے کوئی غفلت ہو گئی ہو، اس مذاکرے کے ذریعے سے وہ دور ہو جائے. انفرادی زندگی کی غفلت بھی دور ہو جائے اور محنت کی غفلت بھی دور ہو جائے. اور ہوتی ہے یہ دنیا حالات کا گھر ہے، یا حالات ہوتے ہیں. کسی کے نیچے حالات ہوتے ہیں، کسی کے گھریلو حالات ہوتے ہیں، کسی کے کاروباری حالات. اور ہم انسان ہیں، یہ حالات ہمیں اور آپ کو متاثر کرتے ہیں. پھر یہ ترغیب کی مجلسیں ہمیں طاقت دے دیتی ہے. اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اگلے نبیوں کے واقعات بیان کیے اور یہ فرمایا کہ ہم ان واقعات کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہاری دھارس بند جائے. لنثبت به فؤادک. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا گیا ہے، مجھے اتنا پریشان کیا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی کی ضرورت تھی. اللہ نے اگلے نبیوں کے واقعات سنائے جو حالات سے گزرے ہیں، اور پھر فرمایا کس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تمہیں ہمت آ جائے. سب ہمیں بھی یہاں مجلسوں میں ترغیبی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے تاکہ ہمیں بھی دھارس بن جائے. اللہ میں فضل مہربانی ہوئی ہے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ نے ہمیں بھی سنبھالا دے دیا. ہم سب اپنے ذات کے متعلق غور کریں کہ جب تبلیغ میں ہم نہیں لگے تھے تو ہم کیسا جی رہے تھے. ہر آدمی اپنی زندگی کے متعلق غور کریں.
تبلیغ کی محنت آئی، اس نے مجھے سنبھالا دے دیا، میرا چہرہ بدل گیا، حلیہ بدل گیا، اٹھک بیٹھک بدل گئی، دوست بدل گئے، سوچ بدل گئی. ورنہ نہیں لگے تھے تب تک ہم کیسے تھے؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں اللہ پاک نے سنبھالا دے دیا، اور ہماری سمجھ میں سے اللہ نے ہزاروں کو سنبھالا دے دیا. یہ جتنا مجمع ابھی اجتماع میں آیا ہے وہ ایسے تھوڑی آیا ہے، آپ حضرات کی محنت سے آئے ہیں. آپ حضرات نے کشت کیے، آپ حضرات نے ملاقاتیں کی ہے، آپ حضرات نے ان کی محنت سماجت مشاہدے کیے، آپ کی برکت سے مجمع آیا ہے. تو کل قیامت کے دن آپ حضرت دیکھیں گے، ہم میں سے ہر صدر دیکھے گا اس کا نام ہے کتنا مزیدار ہو گیا. اپنی ذات کو سنبھالتے ہوئے دوسروں کے سنبھلنے کا ذریعہ بننا، یہ سعادت کی چیز ہے، خوش قسمتی کی چیز ہے. کہ جتنوں کا آدمی ذریعہ بنے گا کل قیامت کے دن، وہ سارے کا سارے اس آدمی کے نام اعمال میں جائیں گے جو اس کا ذریعہ بنے. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جن کا ہم ذریعہ بنے ہیں، جن کے لیے ہم ذریعہ بنے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو سوچا بھی نہیں تھا. اتنے زوردار کام کرنے والے بن گئے. جس نے اس پر محنت کی وہ تو اتنا زوردار نہیں بنا، لیکن جس پر محنت ہوئی وہ زوردار بن گیا. حضرات صحابہ کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ملی. کسی آدمی نے کسی پر محنت کی تو جو محنت کرنے والا تھا وہ تو وہیں رہا، اور جس پر محنت ہوئی تھی وہ بہت آگے نکل گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی ان کی بہن نے دعوت دی. تو جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو بہن تو وہی ہیں، لیکن حضرت عمر نہ نکل گئے. انفرادی زندگی میں اتنے آگے نکلے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد میں نبی ہوتا تو حضرت عمر کے متعلق فرمایا. اور امت کے لیے اتنے ہمدرد اور خیرخواہ بنے کہ 10 سال میں آدھی دنیا تک اسلام پہنچا دیا. اپنی ذات سے بھی ترقی کی، اور امت کے حق میں بھی بہت ہی بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے سے جن لوگوں پر محنت ہوتی ہے وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ ہم اس طرح سے ذریعہ بنے اور ہم اپنے پیچھے کام کرنے والے لوگ چھوڑ کر مریں. جو اپنے پیچھے کام کرنے والے لوگ چھوڑ کر مرتے ہیں ان کا دفتر بند نہیں ہوتا. آدمی اس کی جب موت آئے گی تو ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے پیچھے اس نے کام کرنے والے چھوڑے، وہ جتنا بھی کام کریں گے وہ عیسائی ثواب کریں کہ نہ کریں، اس آدمی کے اس بندے کے نام اعمال میں جائے گا جس بندے نے اس پر محنت کی. کتنی بڑی بات ہوگی. میں ایک بیان پڑھ رہا تھا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا. اس بیان میں نے مضمون پڑھا کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو تم معمولی چیزیں ہلکی نہ سمجھو. پھر حضرت نے فرمایا کہ آدمی کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، تو اپنی ذات کا اگر حساب لینا شروع کر لگے اور اس میں پوچھے کہ جو کر کے آئے ہو وہ کیسا کیا ہے، جو کر کے آئے ہو بتاؤ کس کے لیے کیا ہے. ان تینوں باتوں کا ہم جواب یہ دے سکیں گے کہ اللہ نے اتنا کر کے آئے جتنا تم نے کہا تھا، ہمارا تو کچا ہے. پھر فرمایا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے بتاؤ کیسا کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی کیا ہے جیسا تو کہتا تھا، اس میں بھی ہم کچے نکلیں گے. اور اگر یہ پوچھا جائے بتاؤ کس کے لیے کیا تو اس کو بھی ہم نہیں بتا سکیں گے کہ اللہ 100% میرے لیے کیا، اس میں بھی کچے پڑیں گے. پھر کچے اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرو. پھر کہتے تھے اس میں تمہیں کیا ملے گا. ایک آدمی کو میں نے ترغیب دے کر مسجد میں لایا، اس سے کوئی چیز آتی نہیں ہے، وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے.
مجھے دیکھ کر قیام کیا، مجھے دیکھ کر رکوع کیا، مجھے دیکھ کر سجدہ کیا، تو اس سے آتا ہی نہیں تھا، سب ادھورا ادھورا کیا، تو اس کے نام اعمال میں اس کا عمل ادھورا لکھا جائے گا، کیونکہ ادھورا کیا ہے، کچا کیا ہے۔ پھر فرمایا اس کا کچا تمہارے نام اعمال میں پکا لکھا جائے گا۔ کیوں کہ ہم جتنا پر محنت کرتے ہیں اس کو پکا بنانے کی نیت سے کرتے ہیں، کچا بنانے کی؟ ارے بولو، وہ پکا بن جائے اس لیے سے مطلب پہلی ملاقات یہ ہوتا ہے کہ 100% دیندار بنے اور 100% دین کی محنت والا بنے۔ بولو یہی نیت ہوتی ہے اور کوئی نہیں؟ ہماری تو نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ اسے بھی دین والا بنا دے اور اس کے ذریعے سے اللہ اس کو مدد والا بھی بنا دے۔ ہماری جو اس پر 100% دیندار اس کو بنانے کی تھی، تو چاہے وہ کیسا بھی رہا ہمیں اس کو 100% کا ثواب ملے گا۔ اگر ہر آدمی اس طرح سے محنت میں پڑا ہوا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اس کو سوچ نہیں سکتا کتنے لوگ اس کے نام اعمال میں ہوں گے۔ اپنے ضلع میں کتنے ہوں گے، اپنے صوبے میں کتنے ہوں گے، اپنے ملک میں کتنے ہوں گے۔ اب اس میں یہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے 15 سال سے چلنا نہیں چھوٹا، 20 سال سے چلنا نہیں چھوٹے، 20 چلنے لگے، 25 چلنے لگے، پتہ نہیں کتنے چلے لگے۔ اب پتہ نہیں ہندوستان کے کون سے میں جا کر محنت کی شکلیں بنا کر آ گئے، ہمیں تو چلوں کی جگہ بھی یاد نہیں ہوگی کہ کہاں گئے تھے، لیکن اللہ نے وہاں پہنچایا کبھی نہ کبھی، اور وہاں کوئی نہ کوئی شکلیں آخرت بنا کر آئے ہو۔ آپ تو اس کو بھول گئے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ آپ کے دفتر میں نکلے گا۔ یہ جو میرا اللہ کی باتیں بزرگ سنا دیتے ہیں، حضرت فرما دیتے ہیں کہ اس کام کا اخلاص یہ ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کس سے لگے اور ہم سے کون لگا، وہ قیامت کے دن دفتر کھلیں گے۔ اتنا وزندار ہمارا ان محنتوں کرنے والوں کا دفتر ہوتا ہے کہ جب وہ محنت میں لگتے ہیں تو دو چیزیں ان کو ایک ساتھ ملتی ہیں۔ ایک اپنی ذات کو سدھارنا، اپنی ذات کو سنبھالنا۔ یہ دنیا تو جی چاہیے کی جگہ ہے، یہاں تو اکثر مجموعہ جی چاہیے پر ہوتا ہے۔ جب محنت میں لگتے ہیں تو رب چاہیے کی فکر آتی رہتی ہے کہ مجھے ایسا جینا ہے جیسا میرا اللہ چاہتا ہے، کیونکہ ہم محنت میں اسی لیے لگے ہیں اللہ ہم کو ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا جو 5واں نمبر ہے اخلاص نیت کا، وہ تصحیح نیت، کہ ہم کہیں بھی محنت کرتے ہیں تو اپنی ذاتی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے وہ زندگی دیتے جو زندگی تو چاہتا ہے۔ جب یہ نیت کے ساتھ آدمی چلتا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پھر اس کو توفیق شامل ہو جاتی ہے، ان کے راتیں اچھی ہو جاتی ہیں، ان کے دن اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک سنبھالا کرتا ہے۔ لیکن آپ خود اپنا جائزہ لے لو، کتنی چیزیں وہ ہے کہ جو تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہمارے اندر نہیں تھی، اب تبلیغ میں لگنے کے بعد کتنوں کی تسبیح زندہ ہو گئی، قرآن کا احترام زندہ ہو گیا، سنتوں کا احترام پتہ نہیں کیا کیا، جس نے جلدی طلب کی اتنا اس کو ملتا ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ چیز ہمیں دے دی، اور دوسرا ہمارے ذریعے سے اللہ پاک یہ چیزیں اور ہمیں بھی زندہ کریں۔ اچھا یہ بتاؤ جب تم اتنی بڑی کمائی کر رہے ہو تو وہ شیطان اس کو پسند کرے گا کہ بندہ اتنا کمانا چاہیے؟ ارے بولو بھائی، وہ پسند کرے گا اس کو؟ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے کوئی شیطان کو عداوت ہے دعوت سے۔ کس سے دعوت سے۔ یہ جو کچھ کرنا ہو کرے، تبلیغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تبلیغ میں لگا رہا تو یہ روز تازہ ہوتا رہے گا، تبلیغ کی محنت میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا فرمایا کہ لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا، اگر میں اس کا نام رکھتا تو کیا رکھتا ہے؟ تحریک ایمان۔ یہ جملہ میں نے بولا اور آپ نے سنا، بات پوری ہو گئی۔ اتنی بات نہیں ہے، ایمان کے اندر حرکت آنا وہ سارے عملوں میں حرکت لاتا ہے، سارے عملوں کو وجود میں لانے کی جو طاقت ہے وہ ایمان ہے۔ لقمان حکیم کی باتیں سنی آپ نے، لقمان حکیم نے بات کہی کہ بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوگا، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال، تو سارے عمل جو جڑے ہوئے ہیں وہ ایمان سے۔
اور ایمان جوڑا ہے ایمان کی محنت سے، تو ایک دم تازگی آ جاتی ہے ہر ایک کے اندر۔ دیکھو نا چلے میں جاتے ہیں تو کیسا ہو جاتا ہے طبیعت، سیروزوں میں جاتے ہیں تو ایک دم ایسا ہوتا ہے جیسے چارجنگ ہو گیا، موبائل ڈسچارج ہو گیا، چلو چارج ہو گیا، نمازوں کی سستی دور ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت میں کمزوریاں دور ہو جاتی ہے، اٹھنا آبوزاری جو تھی وہ کمزوریاں اللہ پاک غیر محسوس طریقے پر اس مبارک محنت کے ذریعے سے اس کو دور کرتے ہیں۔ اور دوسرا محنت میں کمزوری آ جائے گئی ہوتی ہے، اس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسا کہتے ہیں کہ بھائی پہلے بہت اچھا ہوتا تھا، تھوڑا سا اثر نہیں ہوتا، تو بات یہ ہے کہ ہم حضور کے زمانے سے دور روز ہو رہے ہیں، جتنا حضور سے دور جائیں گے اتنی ظلمتیں بڑھے گی، بگڑنے کے اسباب بڑھیں گے، بننے کے اسباب کم ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے ہماری دوری حضور کے زمانے سے ہوگی، ماحول میں ظلمتیں گندگی بڑھ جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے جب گندگی بڑھے گی تو تھوڑا اس کا بھی تو اثر ہوگا، لیکن امید افزا باتیں ہیں، نا امید ہونے کی کوئی چیز نہیں۔ ابھی بھی دیکھیں اس گندے ماحول میں بھی تھوڑی سی بندوں پر محنت ہوتی ہے، اللہ پاک کیسا بندوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ بندوں میں کمزوری ہے گئی جن پر یا تو محنت نہیں ہوئی یا تھوڑی بہت ہوئی، ورنہ تو تھوڑی سی محنت ہوتی ہے ایک دم مجمع متوجہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ سفر میں گئے تھے، امریکہ تھے، تو وہاں ہم نے دیکھا کتنا فحش، وہاں تو سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے ہر اجتماع میں نوجوان نظر آئے، بھرا ہوا تھا۔ ایسا حیران ہوتا تھا کہ ایسے ملک میں ایسا لگ رہا تھا کہ موسیٰ کے فرعون کے محل میں موسیٰ تیار ہو گئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ نوجوان وہ ہپی کٹے اور ایسا کٹے لیکن مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ اب نوجوان مسجد میں ہوتا ہے، کتابوں میں آتا ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانی، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور وہ امریکہ کے ماحول میں اتنی آزاد فضا میں، اتنی آزاد فضا کہ وہاں کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہاں ایک مکتب چل رہا تھا تو ہم مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک بچہ دوڑ بھاگ کر رہا تھا، استاد نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تو بچہ کہہ رہا ہے استاد ابھی مجھے نہیں بیٹھنا ہے۔ بول جی کیا کر لو، کیا کہہ رہا ہے، مجھے بھی نہیں بیٹھنا۔ اور بچہ باتیں کر رہا تھا تو استاد نے کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ، تو کہنے لگا ابھی مجھے خاموش نہیں ہونا، یہ فضا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا ان کو تنبیہ کرو، کرنا یہ تنبیہ کریں گے تو پولیس کو فون کر لیں گے۔ تو ہمارے یہاں ایک استاد تھے، انہوں نے ذرا تنبیہ کی تو پولیس کو فون کیا، پولیس اٹھا کر لے گئی استاد کو۔ تو کچھ کہہ نہیں سکتے ایسے ماحول میں، مدرسے میں نہیں کہہ سکتے ایسے ماحول میں نوجوان مسجد میں بیٹھے۔ تو یہ کرامت نہیں اور کیا ہے، ایسے ماحول میں اللہ نے سنبھالا دے دیا۔ پھر ہم لوگ پناما گئے تھے، پورا بہت ساری جگہ بھرا ہوا ہے، اسی مہینے کی 1 کو بہت آج پہلے بھی گزشتہ پہلے بھی ہم ہوئی تھے، 1 سے 7 تاریخ تک ہم گئے تھے۔ پورا تمہارا یہ پرانے مطابق سے دیہات وہ سارا بھرا ہوا ہے۔ دونوں چیزیں دیکھی، یہ بھی دیکھا اور جنہوں نے محنت سے پوری کر دی ان کا نقصان بھی دیکھا۔ بہت دل دکھا، وہ پہلو دیکھا تھا، کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ جو ہماری جامع مسجد بنائی ہے وہ ہمارے ممسائی کے ساتھ میں بنائی ہے، لیکن ان کے ابا کے انتقال کے بعد وہ بچوں سے تبلیغ ختم ہو گئی، ان بچوں کو کسی نے سنبھالا نہیں۔ تو کہنے لگے تینوں نے مقامی غیر مسلم عورتوں سے نکاح کیا، تین بار۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس نے اپنی بیٹی کا ابھی اسی رمضان میں نکاح کیا، وہ سنا رہے تھے ہمارے چرچ میں کیا غیر مسلم کے ساتھ اسی رمضان میں، جنہوں نے اس کی ماں کی جامع مسجد بنائی تھی۔ یہ تو چونکہ جب ظاہر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سب کے سامنے تھا، ورنہ کسی کی حالت زندگی کوئی بھی چیز نہیں، لیکن چونکہ پورے ملک کی سطح پر سب نے دیکھا کہ کر رہا ہے رمضان کے مہینے، ابھی تو ذریعہ بنے تھے پورے ملک کی مسجد بن گئی، پہلی مسجد، اور ان کی اولاد ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی، وہ چیز بھی دیکھی۔ اور یہ بھی دیکھا کہ جب محنت ہوئی وہاں کے نوجوان مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے اندر تاثیر اور یہ جاذبیت رکھی ہے کہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لاتی ہے۔
تو شیطان یہ نہیں پسند کرے گا کہ یہ چیز ہوتی رہے، آدمی اپنے ذات سے کچھ سنبھلتا رہے اور اس کے ذریعے سے اور سنبھلتے رہے، یہ پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم کو وہ کمزور کر دیتا ہے، کسی نہ کسی چیز میں الجھا دیتا ہے، گھریلو مسائل۔ اچھا، وہ مسائل خالی ہمارے نہیں، دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن بعضوں کے لیے وہ مسئلوں کو بڑا بنا دیتا ہے، بڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اللہ کے راستے میں گئے تو منافقین انہیں مسئلوں کو بڑے بڑے بنا کر پیش کرتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہی تنہا ہم کو اجازت دو، ہم واپس جاتے ہیں۔ ایک پورا قافلہ نکلا ہے، وہ بھی سب گھروں کو خالی چھوڑ کر نکلے گئے، لیکن انہوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا، ان میں کوئی تنہا ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے۔ سب تبوک میں نکلے تو بہت سخت گرمی تھی، انہوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، کئی لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہی، لیکن انہوں نے عذر اس کو بنایا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان سے کہو جہنم کیا مجھ سے زیادہ سر عذر تو سبھی کو آتے ہیں، لیکن ان عذروں میں اپنے آپ کو ہمت دے کر چلانا، ہمت دے کر چلانا۔ ورنہ آپ دیکھو سب سے محلے میں چل کر دیکھنا، ایک آدمی ایسا بتا دینا جو بغیر مسئلے کا ہو، وہ تبلیغ میں لگا ہو یا نہ لگا ہو، گھوم کر دیکھ لینا، کوئی نظر نہیں آئے گا، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جس کی اللہ پر جتنی نظر ہوتی ہے اور اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہوتا ہے، اتنا وہ اپنے آپ کو چلاتا ہے۔ ہمارے پاس اور چلنے کی چیز کون سی ہے؟ یا تو اپنی جان و مال ہے۔ اللہ پر جتنا جس کا یقین ہوتا ہے وہ اس یقین کی بنیاد پر اپنے آپ کو چلاتا ہے، اور آخرت میں جو چیزیں ملنے والی ہیں ان وعدوں کی بنیادوں پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس خیر کے لیے متوجہ کیا۔ یہ جو قرآن کی مجلس ہوتی ہے نا، وہ آپ ذرا کو کوئی واضح نصیحت کرنے کے لیے، اللہ پاک نے جتنی بڑی خیر کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے وہ بڑی خیر ہے۔ ہم انسان ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جھول پڑ جاتا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہے، اس مذاکروں کے ذریعے سے ہم اپنی اس کمزوریوں کو کسی طرح دور کریں، ہماری ذاتی کمزوریوں کو بھی دور کریں۔ کیوں؟ ہم میں سے ہر ایک سے اللہ پاک ہماری بنی ہوئی زندگی مانگے گا، اور لوگ بنے کہ نہیں بنے وہ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ ہاں، اوروں پر محنت کا اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم جو محنت اوروں پر کر سکتے تھے وہ تم نے محنت کی کہ نہیں، وہ پوچھیں گے۔ لیکن اور لوگ صحیح ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اور جہنم میں کوئی گیا اس کا بھی اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا تسألوا عن أصحاب الجحیم کہ اگر کوئی لوگ بے دینی کی وجہ سے جہنم میں گئے تو اللہ اس کا ہم سے نہیں پوچھیں گے، اور کوئی بے دین رہا اس کا بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، لیکن ہم کیسے رہے وہ اللہ پوچھے گا۔ اس لیے یہ ہماری دھیان رہے کہ اس تبلیغ کی مدد میں رکھنے کے بعد ہم جس لیول پر پہنچے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس کے بعد روزانہ ہماری نجی زندگی میں ترقی ہونی چاہیے، ہماری اللہ پر یقین میں، ہماری عبادتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے تو اللہ پاک خاتم النبیین ہیں اور احکامات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کو ایسا پڑھنا ایسا پڑھنا، محنت میں ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی اذا فرغت فانصب، اے نبی جی جب آپ فارغ ہو جائیں تو ہمارے ساتھ گھڑ جائیے۔ نصب الرائے کہتے ہیں نیزے کو گھڑ جائیں، کیسے کھڑے ہو جاؤ جیسے گھڑے ہوئے ہو، ایسا وہ ہوگا کھڑا ہونا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہوئے، پاؤں مبارک پر بڑا مارا، یہ جو کھڑا ہونا ہے وہ تہجد کا کھڑا ہونا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنی نمازوں کو رغبت والی بناؤ۔ پھر نماز کا اتنا رغبت یہ نبی کو فرمایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں نبی کو کہی گئی، ہم کو تعلیم کی ہے، ہم ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو کیسا بنائیں گے کہ انہوں نے جیسا بتایا ایسا۔ اس لیے ہماری اس کی نگرانی کو اپنی بات کی کہ ہمیں بڑی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ پاکیزہ زندگی آتی ہے، تو وہ زندگی میرے اندر وجود میں آتی ہے، لیکن اس کی نگرانی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پابند بنائے، لا تکلف الا نفسک، ہر آدمی اپنے آپ کو پابند بنائے۔ پابند بنانے کا کیا نفع ہوگا؟ پابند بنانے کا ایک نفع یہ ہوگا جب یہ عمل ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو اس اعمال پر اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اللہ ہمارے ساتھ پورے کرے گا۔
اگر وہ زندگی ہماری نہیں بنی ہے، وہ زندگی کی باتیں ہیں، تو باتوں سے اللہ کے پہ وعدے کریں گے. میرے پاس صبر کی باتیں ہیں، صبر نہیں ہے، تو صبر سے متعلق جو اللہ کی باتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. میرے پاس تقوی کی باتیں ہیں، تقوی نہیں ہے. میرے پاس توکل کی باتیں ہیں، توکل نہیں ہے. شکر کی باتیں ہیں، شکر نہیں ہے. اللہ نے خوبیوں کے اوپر جو وعدے رکھے کہ مجھے مل جائیں گے، تو میری محنت یہ ہو کہ یہ چیزیں میرے اندر کیسے آ جائیں. خوش و خضوع والی نماز، اس کے جو وعدے ہیں وہ میری نماز کیسے بن جائے. یہ تو ایمانیات ہوئی. پھر عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. معاملات اور معاشرت، اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اس کی مضبوط حفاظت ہوتی ہے. کیونکہ ہم سب کے اوپر تبلیغ کا لیبل لگا ہوا ہے. ہم سب کو لوگ تبلیغ والوں سے کہتے ہیں. اگر ہم سے کوئی اچھائی وجود میں آئی تو ہماری اچھائی وہ اللہ کے دین کے لیے معاون بن جائے گی، اور اگر ہم سے کوئی برائی وجود میں آئی تو وہ ہمارے لیے تو نقصان دہ، دین کے کام کے لیے بھی آڑ کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ہمارا دین بدنام ہو جائے، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں. اگلے زمانے کے لوگوں کو وہ واقعات ملیں گے کہ انہوں نے دین بدنام نہ ہو اس کے لیے بڑی بڑی چیزیں برداشت کرتے ہیں، لیکن دین کو بدنام نہیں کرتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا. وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے. ایک آدمی نے دیکھا ان کے بیگ میں پیسے ہیں، تو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے اعلان کیا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئے. تو جو ملاح تھا، کشتی چلانے والا، اس نے کہا کہ بھائی کون دینے کو پیسے چوری کرے گا؟ یہ تو سارے نیک لوگ بیٹھے ہیں بس کشتی میں گزر گئے، کون دینے کو؟ نہ میرے چوری ہوئے. جب اس نے بہت اصرار کے ساتھ بات کی تو بیگیں چیک کی، تو سب کی بیگیں چیک ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیگ بھی چیک ہوئی، لیکن اس میں سے کچھ نکلا نہیں. جب کوئی چیز نہیں نکلی تو وہ شرمندہ ہو کر کونے میں بیٹھ گیا. پھر بعد میں جب ماحول ٹھنڈا ہو گیا تو چپکے سے امام صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں نے آپ کی بیگ میں پیسے دیکھے تھے، کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سارے سمندر میں ڈال دیے، جیسے تم نے اعلان کیا میں نے دریا میں ڈال دیا. ایک جگہ پڑا 10,000 درہم تھے اور ایک جگہ لکھا 60,000 تھے. اتنی بڑی رقم. اس نے کہا اتنی بڑی رقم دریا میں ڈال دی؟ جی ہاں ڈال دی. میں کیوں ایسا کیا؟ کہ لوگ مجھے بخاری کی نسبت سے جانتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف لکھی ہے. یہ بیگ میری بیگ میں سے پیسے نکل دے تو کوئی پوچھنا نہیں آتا کہ کس کے ہیں، مجھ پر الزام لگتا. اور اس وقت میں بدنام نہ ہوتا، میرا دین بدنام ہو جاتا. تو میں نے پیسوں کو چلتا کیا اور میرے دین کو بدنام ہونے سے میں نے بچا لیا. اب ہم میں سے ہر ایک کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد محلے کے لوگوں سے مسائل ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے مسائل ہوتے ہیں. ایسے ماحول میں ہم کیا کریں گے؟ کہ ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہماری باتوں سے اللہ کے دین کو طاقت پہنچتی ہے، ہمارے عمل سے بھی اللہ کے دین کو طاقت پہنچے. ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں بدنامی ہو، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں. کیونکہ ہم تو اپنا دین آخرت کے لیے بتا رہے ہیں اور آخرت میں بچہ کر لے کر جانا چاہتے ہیں. اگر بچہ ہی نہیں آخرت میں لے کر جائیں گے، بنانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو چیلنج کیا اور کہنے لگا، حضرت نے فرمایا مجھے بیچ کر مت آنا، مجھے بیچ کر مت آنا. تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو کیسے بیچ دوں گا؟ آپ وہاں جا کر یہ کہو کہ حضرت نے چائے منگوائی ہے. وہ چائے والا 2 روپے نہیں لے گا آپ سے، 2 روپے چھوڑ دے گا. تو پھر تم نے مجھے 2 روپے میں بیچ دیا. اب میرے دوست کا مان لو مثال کے طور پر کپڑوں کی دکان والا، وہ جانتا ہے کہ ہماری مذہب کا ذمہ دار ہے. میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس کی دکان پر اس لیے جاؤں تاکہ ذرا بھاؤ میرا اثر رکھا کر دے، کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے. تو اب وہ بھاؤ کم کر کے 2-5 روپے کم کرے گا تو میں نے اپنی پوری دینداری کو 2-5 روپے میں بیچ دی، پوری ہو گئی. اپنے دوست کی دکان پر اس لیے سے میں تو بیگ 2-5 روپے بھاؤ کم کر دے گا. تو کیا ہماری ساری دینداری 5 روپے کے بھاؤ کی تھی؟ شیطان وہ سب کے نفس زبانہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے ظاہر کرنا ہے. اس کے لیے یہ چیزوں کو سننا، یہ فضل صدقات ہے نا، فضل صدقات اس کے مختلف ابواب ہیں کہ شیطان کن کن راستوں سے آتا ہے. عجیب و غریب یہ تربیت کی کتاب ہے، لیکن اکثر ہماری ایک تعلیم ہوتی نہیں. جماعتوں میں بھی فضل صدقات ہم کم پڑھتے ہیں اور گھروں میں بھی تعلیم میں بہت کم ہوتی ہے اور مسجد میں بھی کم سننے ہوتی ہے. وہ انفرادی پڑھنے کی. ہم کو حضرت ابراہیم صاحب نے 50 بار کہا ہوگا کہ اس کو انفرادی پڑھو.
مولانا عمر صاحب پہلی صف میں بیٹھ کر میں کتاب پڑھتے تھے. وہاں ابراہیم صاحب کو میں نے دیکھا بیگ میں ہی رکھتے تھے فضائل صدقہ اور بہت پڑھتے تھے. میں نے پوچھا مولانا آپ اس کو کیوں اتنا پڑھتے ہو؟ تو مجھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کتاب پڑھنا اور اس کو تم میرا بدل سمجھنا. اب کوئی آدمی شیخ کے پاس اصلاح کے لیے جاتا ہے تو کیسے اصلاح کرتی ہے؟ اس کو تم میرا بدل سمجھنا. یہ اندر سے ساری رسائل کو نکالنے والی چیزیں اس میں لکھی ہے. حب جاہ، حب مال اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. جب کبھی تبلیغ میں جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تبلیغ میں کیا لینا دینا ہے؟ جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں جھگڑا ہوا ہے، حلقے میں جھگڑا ہوا ہے کہ یہاں تو اپنی جان لگانی ہے، اپنا من لگنا ہے. جھگڑا کیا ہے؟ شیطان جھگڑا کروا دیتا ہے. میں بڑا دیکھوں، میری چلے، میری بات سنی جائے. یہ کیا ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں حب جہاد. اور جو ایسا چاہے گا اس کا کہنے کا مطلب کیا اشر ہوگا؟ اللہ کہے گا اچھا تو بڑا بننا چاہتا تھا، ہم تجھے بہت بڑا بنا دیں گے، تیری ایک گاڑ بہت پہاڑ کے برابر ہے. اور یہ کندھا اتنی مسافت کا ہوگا جتنا لمبی مسافت. اور پھر کہیں گے تیرا جسم بڑا ہو گیا، اب تو جا بڑا بن گیا، جہنم میں چلا گیا. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اپنی ساری چیزوں میں محنت میں لگنے کے بعد شیطان مختلف راستوں سے آتا ہے، ورغلاتا ہے. تو ہم محنت میں لگنے کے بعد ہرگز ہماری اپنی ذات سے ہماری توجہ نہ کریں. اس کے لیے اہتمام سے کرنے کے کاموں کا اہتمام، کوشش کر کے بچنے کی چیزوں سے بچنا. جب دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ فوراً دل میں بات کھٹک ہوتی ہے کہ اچھا یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بات پیدا ہو اپنے دل سے پوچھو دل کیا کہتا ہے. دل فوراً اچھی بات پر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور غلط بات ہوتی ہے تو فوراً کہتا ہے کہ یہ بات غلط تو کر رہا ہے. سلب قلبک فإنہ خیر المفتی. اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے. اسی وقت اگر وہ کوئی تو بچ گئے اور اس میں آگے بڑھ گئے تو پھنس گئے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نگرانی کریں. یہ شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں اچھے بنے، پختہ بنے. اس لیے اپنی ایمانیات میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات اور اپنے معاشرت میں. مولانا علیہ صاحب کے ملفوظات میں حضرت نے فرمایا کہ اگر ہمارا کام چل پڑا تو اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلا لوگ جس چیز کو بنائیں گے وہ اپنی ایمانیات اور عبادات کو بنائیں گے. اس کے ذریعے سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے دین کو برباد کر دیں گے. آپ دیکھو اکثر جگہ پر کسی کو تبلیغ سے شکایت نہیں ہے، لیکن میرے جیسے لوگوں کی حرکتوں سے شکایت ہے. میرے جیسے کی حرکتوں سے، میرے معاملات سے، میرے معاشرے سے، میرے بول سے، میرے لہجے سے. مولانا اسلام اللہ کا ایک بیان ہے، اس میں حضرت نے فرمایا ہم ایسے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب میرے ذہن میں ہو کہ آدمی کو کمانا کتنی بڑی بات ہے تو میں 1000 بار بولتے ہوئے سوچوں گا کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں گے کہ کیسے کیسے حرکتیں کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوڑنے کی محنت کی. یہ وحشی دیکھو نا، وحشی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی سخت تکلیفیں دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کو موسلا کر دیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی اور موسلا کر دیا، شکل بدل دی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی وسیع دل کر کے اس کو بھی اپنا. ہندا کو جس نے کلیجہ چبایا ہے اس کو بھی لے رہا ہے. ابو جہل جس نے سخت تکلیفیں دی اس کا بیٹا اکرما اس کو بھی آنے دینا. اور جب وہ آئے تو کہا کہ دیکھو اکرما آ رہے ہیں، اس کے باپ کو کوئی برا بھلا نہ کہنا، اس کا دل رک جائے گا. یہ ہمارے انسانوں کے کمانے کی چیز ہے کہ بھائی میرے کھاتے میں بندہ آ جائے، یہ صلاحیت والا بندہ میرے کھاتے میں آ جائے. یہ انسانوں کے کمانے، جب یہ چیزیں سوچو گے نا تو ہمارے ذریعے سے کوئی ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو جوڑنے کے لیے بچھ جائیں گے، زمین پر بچھ جائیں گے. اللہ نے نبی سے فرمایا اپنے بازو بچھا دیجیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ نبی جی اپنے بازو ان کے لیے بچھا دیجیے. حالانکہ زندگی میں ایسے ایسے واقعہ، احد کے موقع پر کیا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں لے کر لڑائی ہو، لیکن مدینہ منورہ کے چند جوانوں نے رائے دی کہ نہ ہم مدینہ کے باہر نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا نہیں تھی. پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضور کے چچا بھی شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دل دکھا.
بہت زیادہ تو انسان دل تو دکھے گا. اللہ نے قرآن آیا کرتا ہے کہ نبی جی یہ جن کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے آپ ان سے دل نہیں دکھائیں گے, آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. 70 بڑے بڑے آدمی, ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے اوپر پیچھے چار عورتیں ہوتی ہیں, ماں ہوتی ہے, بیٹی روتی ہے, بہن روتی ہے اور بیوی روتی ہے. چھوٹا سا مدینہ ہے, اس میں 70 جنازے اٹھے ہوں گے تو کیا حال بنا ہوگا مدینہ اور حرام مچ گیا. اللہ کے اسماعیل حقی صاحب ہیں ہمارے بزرگوں میں, انہوں نے تفسیر لکھے, اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب پر ہونے والی ہیں, میرے چچا پر کوئی ہونے والا بھی نہیں. اللہ نے آسمان سے فرشتے ان کے لیے اتارے کہ ہم نے تمہارے چچا کو شہیدوں کا سردار بنایا, سید الشہداء. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی حضور نے, کتنا صدمہ ہوگا. تو جن کے ذریعے سے صدمہ پہنچا ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اب ان کو معاف کر دیجیے. جن کے ذریعے سے صدمہ پہنچا ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں, معاف عنہم. اور پھر اس کے بعد معاف مت کر دیجیے, اتنا نہیں, ان کے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے. نبی سے کہہ رہے ہیں نہیں نبی جی آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے, واستغفر لهم, اور آپ ان کو اکیلا مت چھوڑ دیجیے. ان کے مشورے سے آپ کو یہ حالات پہنچے تو آئندہ ایسا نہ کریں گے ان سے مشورہ نہیں لیں گے. وشاورهم فی الامر, کہ ان کو اپنے مشورے میں شریک رکھیے, ان سے مشورہ لیجیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ساری باتیں بھول بھلا کر ان سب کو جوڑتے جا رہے ہیں. تو جوڑنے کے لیے اتنے بڑے بڑے صدموں کو بھول گئے. اور جن یہ سارا جو پلان احد میں بنایا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید تھے جنہوں جو پیچھے سے پہاڑی سے حملہ کر رہے تھے. جب ہمارے نبی علیہ السلام مقام کرما پہنچے حملے کے لیے تو ان کے بھائی سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ تمہارے بھائی خالد کہاں ہے, تو وہ تو چلے گئے. اللہ ان کو لائے گا یا تھے بھی حال. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا سمجھدار آدمی چلا گیا, اگر وہ یہاں ہوتا تو ہم اس کو تو اس صف کے آگے کے حصے میں قدر. ان کے ذریعے سے اتنا بڑا حادثہ, فتح جیت ہار میں بدلی تھی. جیت کس میں بدلی ہے, ہار میں بدلی ہے. مگر ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر خالد یہاں ہوتے تو ہم کو صف کے آگے رکھتے. تو ان کے بھائی نے خط لکھا, وہ بھائی تو کہاں بھاگ رہا ہے, اللہ کے نبی کے ذریعے بات فرما رہا ہے. اچھا, تو وہیں سے واپس لوٹ گیا. اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی ہماری فکر. ہم سب انسان ہیں, ہم سب سے بھولے ہو گئے, ہم سب غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے عیبوں پر ہمارے اللہ نے پردے ڈالے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے, میں کیسے زندگی جی رہا ہوں. اگر میرے اللہ نے میرے عیبوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو کیا مجھے بھی اپنی مسجد کے ممبر پر بیٹھنے دیتے. اللہ نے ہمارے سے کس طریقہ مانگا. ہر آدمی اپنی زندگی میں غور کر لے, اپنی تنہائیوں پر غور کر لے. اللہ نے ہمارے اوپر 70 کا معاملہ فرمایا ہے. تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھیں, ان کے ساتھ درگزر کا, معاف کرنے کا. یہ ہمارے ہاتھ میں بازو ہے. ایک آدمی محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے. یہ ایک پر 10 سال محنت ہوئی تو اس سطح تک پہنچا, کسی پر 15 سال محنت ہوئی, اب بھول ہو گئی ہے اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ ملیں گے جن سے چوری کی بھی بھول ہوئی ہے اور بھی بھولیں ہوئی ہے. اللہ نے ان سے وہ غلطیاں کروائی تاکہ آگے کی آنے والی امت کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے. تو اس سے ان کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم انسانیت کیا ہم سے بھولے نہیں ہوگی. تو ہمیں اچھے ساتھی ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, موسیٰ ہم تمہیں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر کے تمہارا بازو مضبوط کر دیں گے. سنشد آلودہ کا بیاقی کہ ہم ایک بھائی تمہیں دے کر تمہارے بازوؤں کو مضبوط کریں گے. ہماری مسجد میں کوئی نیا جوڑتا ہے تبلیغ میں, ہمیں تو وہ بھائی نیا آتا ہے, ہم کتنا بھاؤ دیتے ہیں اس کو, کتنا مقام مرتبہ دیتے ہیں. ایک کوئی اسلام میں نہیں تھا اور اسلام میں داخل ہوا تو پوری مسجد اس کو اٹھا لیتی ہے, اور یہ 50 سال سے اسلام میں ہے اس کو پیروں میں روک دیں گے. اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہے, کتنی خیر کے کام کیے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اللہ کے وہاں کتنی عزت ہے. لوگ دنیا میں لوگوں کو تولتے ہیں ظاہری بزرگی سے, کہ جو اس کی نظر میں بزرگ ہو گئے اس کو بھاؤ دے دیتے ہیں, جو اس کی دنیا میں بزرگ نہ اس کو بھاؤ نہیں دیتے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کتنا اللہ کے وہاں کتنے تعلق والا ہے. ہمارا چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی عزت اس کے بحث سے مسلمان ہونے کے کرنا ہے. وہ ہوا میں مسلح بچھا رہا ہے اس لیے نہیں, پانی میں اس نے مسلح بچھایا اس کے لیے نہیں. اس کی عزت کیوں کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے.
یہ نگاہ ہماری بننی چاہیے کہ کون سا مسلمان اللہ کے وقت کتنا قیمتی ہمیں نہیں پتا. کون سا مسلمان اللہ کے دیکھو ابھی اسی ہفتے میں ایک لڑکا نوجوان آنند کا وہ بیت اللہ پہنچا ہے کل پرسوں ہی, اور احرام کیا کرتے ہیں اور دورہ مطواف وہی مقام میں اس کو اللہ نے قبض کر لیا. اب اس کو کوئی سوچ سکتا ہے کیا اللہ کے وہاں کی نیکی ہوگی اس کی. ایک نوجوان اس کے پاس جینس پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اور حضور کی مسجد میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں حالت سجدہ میں وہ قبضہ ہو گیا. کیا حال ہوگا اس کو دیکھ اللہ کے ساتھ. یہ ظاہر میں اسلام اس کے پاس نہیں ہے, اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند آ گئی کہ حضور کی مسجد میں کسی کا مدینے میں انتقال ہونا کتنی بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میری موت اللہ کے راستے میں آئے, پھر مجھے اللہ زندہ کرے, پھر میری موت اللہ کے راستے میں, پھر زندہ ہوں پھر مروں. پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے کی موت نہ ہو پھر میں مدینے میں مجھے موت آئے. پھر وہ مدینے میں حضور کی مسجد میں آئے تو کیسے, پھر وہ حضور کی مسجد میں ریاض الجنہ میں آئے تو کیسے, پھر وہ نماز کی حالت میں آئے تو کیسے, اور نماز کی حالت میں سجدے میں آئے تو ظاہر بزرگی کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو بزرگی کو تولتے ہیں, ہم کسی کی بزرگی نہ تولیں. اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمیں نہیں پتا. اس کا اللہ کے وہاں بلال حبشی کالے کروڑے تھے, پھر اللہ کے وہاں بہت قیمتی تھے, اور ابو لہب گورا چٹا تھا مگر ابھی قیمت تھا. تو ہم کسی کی بزرگی سے, کسی کی کرسی سے, کسی کی پیسوں سے لوگ دنیا تولتے ہیں. ہم تو ایمان والے کو بحیثیت مسلمان ہونے کا تولیں. تو ہم اپنے ساتھیوں میں یہ سب چیزیں ہوگی, لیکن اس کو ہمیں لے کر چلنا ہے. ایک ساتھی بنتے بن جائے اور صلاحیتوں کی قدر کریں. ہر ساتھیوں کی صلاحیتوں کی دیکھو, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی صلاحیت تھی, حضور پچھلا سارا بھول گئے, اس کی صلاحیت سے نفع اٹھایا. اس کے لیے وہ بول بولے جس سے وہ آ کر جڑ جائیں, وہ آ کر جڑ جائیں. تو ہمارے زبانوں کے بول ایسے ہوں جس سے لوگ جڑ جائیں. حضرات صحابہ میں یہ چیز تھی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر بنے, وہ کسی معاملے میں حضرت علی کو ان سے اختلاف تھا, تو وہ بیعت نہیں ہوئے, سب بیعت ہو گئے, وہ نہیں ہوئے. تو روزہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر گئے اور خیریت پوچھتے. ایک مرتبہ ان کے دل میں تو بات آ گئی اور کہنے لگے کیا پیسہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہ. پھر کہ جس پر امت جمع ہوئی ہے اس پر آپ بھی جمع ہو, میں یہ چاہتا ہوں جس پر بات تو وہی نہیں بیعت ہو جاؤ, مگر جملہ کتنا خوبصورت بولے کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی اس پر جمع ہو جاؤ جس پر امت. ایک آدمی آیا, اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی بات کی, ان کو زمین دے دی, لکھ کر زمین دی کہ ٹھیک ہے ہاں آپ کو زمین دے دی. اس پر جو صحابہ موجود تھے سب نے سائن کر دیا دستخط. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے کو بھی ذرا دکھاتے ہوئے جانا یہ کاغذ. تو ہر تمہارے کے پاس گئے, انہوں نے دیکھا اور کاغذ پڑا پڑا کر پھینک دیا کہ جاؤ بھاگو یہاں سے. پھر جب شروع کا زمانہ تھا تو آپ لوگوں کو اس طرح سے ہم لے کر چلتے تھے, اور اسلام تم سے فارغ ہو گیا ہے کہ تمہیں اس طرح سے تم کو یہ تمہارے ساتھ رویہ کرنے کی اب ہمیں محتاج بھی نہیں ہے. تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے واپس اور کہنے لگے کہ انہوں نے خط پھاڑ دیا, یہ بتاؤ کیا امیر المومنین آپ ہو کہ عمر ہے؟ تو کہنے لگے کہ بڑے تو وہی ہیں, ان کو بننا تھا لیکن انہوں نے بالکل مجھے بنا دیا, ورنہ تو وہ اس لائق تھے ان کو ہونا تھا. تو جملہ ایسا کہا کہ ہمارے لیے تو اچھا ہم سب نے دستخط کر کے دیے تھے, انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا شروع ہوتا؟ ارے بولو اس کے بعد کیا شروع ہوتا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ لگنے والی آگ پر مٹی ڈال دی. تو آگ لگنے میں دیر نہیں لگتی, کمال آگ لگانے کا نہیں ہے, آگ بجھانے کا ہے. تو اپنے ساتھیوں کو بنانا, سنبھالنا, تیار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کے موقع میں مجھے آ کر اپنے ساتھیوں کی نہ بیان کرو, میں اس دنیا سے اس سال میں جانا چاہتا ہوں, میرے دل میں اپنے ساتھیوں کی کوئی کھوٹ نہ ہو. لیکن ایک ساتھی بنتے بنتا ہے اور ظاہر ہونے میں تو دیر بھی نہیں لگتی. تو اپنی مسجد کے ساتھیوں میں عملہ بنانا, اور اس کے لیے ہمارے تیور اچھے رکھنا. ساتھی جو ایسے تھوڑی بنتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے ایسے تیور رکھتے تھے کہ ہر ساتھی کا دل یہ کہنا تھا کہ حضور مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہر آدمی کا ایسا دل کہتا تھا کہ مجھے میرے اللہ کے نبی مجھے بہت چاہتے ہیں. بعض تو روایتیں کرتے ہیں مجھے میرے حبیب نے فرمایا, مجھے میرے خلیل نے فرمایا,
مجھے میرے دوست نے فرمایا. آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ کتنی حضور دوستی دیتے ہیں. ہم نے کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں محمد رسول اللہ نے فرمایا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرے دوست نے فرمایا, مجھے میرے حبیب نے فرمایا, مجھے میرے خلیل نے فرمایا. کیسا منہ بھر کر بولتے ہیں. اللہ کے نبی السلام آنے والوں کو اس انداز سے لیتے تھے. تو اپنی مسجدوں میں جو عملہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے ان کو اس انداز سے لینا. اچھا بغیر غلطی کا کون ہوگا؟ چلو بتاؤ, بغیر بھول کا کون ہوگا؟ کوئی ہے؟ بغیر ایپ کا کون ہوگا؟ سب میں ایپ بھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو لینا, اچھے سے لینا, اس کے بھی اپنے تیور کو اچھے رکھنا, زبان کے بول اچھے رکھنا, رویے اچھے رکھنا. نرم کتابوں میں آتا اللہ نرم رویوں پر جو دیتے ہیں وہ سختی پر نہیں دیتے. زبان کے بول ہمارے میٹھے ہوں. یہ زبان کا بول یہ دل کو جوڑتا بھی ہے, یہ دل کو توڑتا بھی ہے. دل کو جوڑنے والا بھی ہے, توڑنے والا بھی ہے. تو میں جوڑنے کا ذریعہ بن رہا ہوں یا توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہوں, ہم اس کا جائزہ لیں. اور خاص کر استقبال کے زمانے کی بھولیں زیادہ ہوتی ہیں. مسجد میں استقبال ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں سے مستغنی ہو جاتا ہے. اس زمانے کی بھولیں پھر زندگی بھر رلاتی ہے. یہ مذاکرے اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ہم کو توفیق دی ہے اس کی ہم سے کہیں ناقدری نہ ہو. تو ہماری اپنی ذات کی بھی ہماری سستی دور ہو جانی چاہیے. ہمارے ایمان کی محنت میں عمل ہمارے اچھے سے اچھے ہو جائیں. ہمارے معاملات صاف ستھرے ہوں. معاملات اس لیے صاف ستھرے خالی نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی میں تبلیغ والا ہوں تو میری وجہ سے یہ بھی ہے, لیکن معاملات کی خرابی آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے. معاملات کی خرابی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اللہ کے راستے میں موت آئی تو لوگوں نے مبارکباد دی. تو فرمایا اس کو تو انگارے چپک رہے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ مال تھا جو انہوں نے بغیر اجازت کے اپنے مشرف میں استعمال کیا. معاملات کی خرابی تو آدمی کو لے ڈھکتی ہے. اس لیے ہمارے اوپر کسی کا حق نکلے الگ بات ہے, ہمارے اوپر کسی کا ہمارا کسی پر نکلے الگ بات ہے. کسی کا ہم پر کچھ نہیں نکلنا چاہیے. اللہ کے نبی السلام سخت ناراض ہوتے تھے. جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو حضور پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے, کسی کے پیسے تو لے کر نہیں کھا گیا. پھر فرماتے تھے اگر ایسا ہے تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. اگر حضور کے پاس نہیں ہوتا تھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کرتا ہے. کوئی ادا کرتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے, ورنہ اس کے حضور نماز بھی نہیں پڑھتے. ہم کسی کے پیسے لے کر نہ مریں. بقدر کفاف پر ہم راضی ہو جائیں. ہم لوگوں کو دے کر زندگی نہ گزاریں. اگر لوگوں کو زندگی دے کر گزاریں گے نا تو ہمیں جتنی کمائی کی شکلیں ہیں وہ ناکافی ہو جاتی ہیں. ہماری دین کی بنیاد سادگی پر ہے. اور آپ کا ضلع تو خاص کر کے انگلینڈ والا ہے, افریقہ والا ہے, پاناما والا ہے, کون سا والا ہے, تو یہاں پہ چمک دمک کی ساری شکل زیادہ ہے اور ضلع کے مقابلے. جو بات کرتا ہے وہ مروی کی نوساری کی کرتا ہے نہیں, انگلینڈ افریقہ ہی باتیں کرتا ہے. آپ کے یہاں تو سب لیول اونچا ہے, زندگی کا لیول ذرا اونچا ہے, تو آپ کو زیادہ سنبھلنا پڑے گا. ہمارے وہاں تو وہی ہے ویجن کا لوگ ڈالو. تمہارے وہاں کیا ہے؟ پناما ہے, افریقہ ہے, امریکہ, کینیڈا ہے, اور کیا ہے. اس لیے آپ کا لیول ذرا اونچا ہے. تو آپ ضرورت کو اس میں اپنی زندگی کو اپنے ساتھ بھی رکھنا پڑے گا تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا جو دین بنا تھا, معاشرہ بنا تھا, مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 چیزوں پر بنا تھا. ایک ان کے معاشرے میں حیا تھی, ایک ان کے معاشرے میں سادگی تھی, اور ایک ان کے معاشرے میں پاکی تھی. باطل کی پوری محنت تھی تینوں چیزیں ان کی توڑ جانی چاہیے. سادگی کے مقابلے میں فیشن آ جائے, پاکی کے مقابلے میں ناپاکی آ جائے, سوچ کی ناپاکی, فکر کی ناپاکی, جذبات کی ناپاکی. اور سادگی کے مقابلے میں فیشن, پاکی کے مقابلے میں ناپاکی, حیا کے مقابلے میں بے حیائی. ہم لوگوں کو دیکھ کر نہ چلیں, ہم ایسی زندگی بنائیں کہ لوگ اس زندگی کو دیکھ کر چلیں. اس لیے اپنے معاملات کو ہم بقدر کفاف پر رکھیں, اپنی زندگی کی ضروریات کو بقدر کفاف پر رکھیں. اسی طرح اپنی معاشرت, اپنا رہن سہن بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, محلے والے, مسجد والے, ہماری معاشرت پاکیزہ ہونا چاہیے تو ہمارا دین محفوظ ہو جائے گا. ورنہ مولانا یہ فرماتے تھے کہ لوگ ایمان اور عبادت سے دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے دین کو برباد کر دیں گے. اس وقت کو محنت میں لگنے کے بعد ایک تو اس کی فکر ہمیں کہ اس میں کمی نہ آئے, اس سے ہمیں بھی نفع ملے گا اور ہمارے ذریعے سے اس مبارک محنت کو طاقت پہنچے گی. مبارک تبلیغ کی محنت جو ہے اس کو ہمارے
ورنہ ہمارے ذریعے سے ہی دین بدنام ہو جائے گا، ہمارے معاملات سے، ہمارے معاشرت سے. ہم ایسی چیز نہ کریں. ہم سب کے ساتھ تبلیغ کا لیول لگائے، دین کی محنت کا لیول لگائے. اب میں نے کوئی غلط حرکت کی تو یہ نہیں کہیں گے کہ احمد حسین نے یہ کیا، وہ تبلیغ والے نے یہ کیا. ہم اپنے دین کو بدنام نہ ہونا اور ہمارے ہاتھوں لوگ تیار ہوں اس کی فکر کریں. الحمدللہ جب آ چکا ہے اس کی قدر ہم کریں. بھولیں سب سے ہوگی، ان کو لے کر چلیں. یہ آپ ہی کی محنت سے تیار ہوا ہے تو کبھی 19 ہو گیا تو اس کو نبھا لیں، اس کو لے کر چلیں. ان کی صلاحیتوں کی قدر کریں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کی صلاحیت سے وہ آگے کتنا کام کرنے والا بنے گا، اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں اور روز نیا عملہ بنے اس کی محنت کریں. اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ نئے عملے کو اپنی محنت کا میدان ہم نہ چھوڑیں کہ روزانہ کی ہمارے 2.5 گھنٹے کی محنت جم کرو. یہ روزانہ کرو گے تو نئے لوگ ملیں گے. مہینے کے 3 دن ہمارے نہ چھوڑیں. جب ہمارا ہر مہینے 3 دن ہم جائیں گے نا تو 15-20 آدمی میں لے کر گیا، یہ 15-20 یہ 15-20 تو کتنا مجمع میں یہ خیر بنتا کہ لوگ. سالانہ خروج ہمارا نہ چھوٹے کیونکہ میں سال میں جب چلنے میں جاؤں گا تو اپنے ساتھ 15-20 آدمیوں کو لے کر جاؤں گا. مجھے 40 دن ان کا ذہن بنانے کا موقع ملے گا، ان کی زندگیوں کو دینداری والی بنانے کا ہم کو موقع ملے گا. اور اللہ موقع دے ہر 2 سال پر چاہنے لگا اور اللہ ہمت دے ہر سال چاہنے لگا، ہر سال چاہنے لگا. ایک عملہ چھوڑ کر ہم دنیا سے جائیں. کام کرنے والا اس پرفتن ماحول میں کام کرنے والا عملہ چھوڑ کر جائیں. مولانا موسیٰ فرما رہے تھے کہ اس دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، ہم اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جاتے ہیں. یاد رکھیں، ہم دیکھیں یہ دنیا کی سب چیزیں ہمارے لیے غلط کی چیزیں ہیں. اور کس کو یاد رکھتا ہے؟ آپ کے ساتھیوں میں کتنے چلے گئے؟ کیا کوئی ان کو اب یاد کرتا ہے؟ ابھی قریب دنوں میں آپ کے ساتھی چلے گئے، کیا کوئی ان کو یاد کرتا ہے؟ لیکن ان کی کمائی وہ ہے جو ان کی حیاتی کو انہوں نے اپنے پیچھے اپنے ہاتھ سے تیار کر دیا. اب وہ مجلسوں میں یاد بھی نہیں آتے جو چلے گئے. ہم بیٹھتے ہیں تو مجلسوں میں وہ یاد بھی نہیں آتے. اپنے ساتھی جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے وہ یاد نہیں آتے، تو جو نہیں رہتے تھے وہ کہیں یاد آئیں گے. لیکن ان کی کمائی وہ ہے جو وہ اپنے ذات سے اپنی زندگی میں کر کے گئے. ایسے ہماری کمائی وہ ہوگی جو ہم کر کے جائیں گے. ورنہ جس طرح ہم اپنے ساتھیوں کو بھولتے ہیں ہمیں اپنے لوگ کو بھول جائیں گے. لوگ ہمیں بھول جائیں گے. تو ابھی اللہ نے ہم کو موقع دیا، اپنی جان کا اللہ نے ہم کو مالک بنایا، اپنے مال کا اللہ نے ہم کو مالک بنایا. تو اس کے ذریعے سے میں اپنے ہاتھ سے انسانوں کو کما کر لاؤں. تو اس کے لیے اللہ توفیق دے، ہم ساتھ چاہنے لیں. اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کے نفع کو ہم سوچیں گے کہ اگر میرا ہر سال 4 مہینے لگ جائے تو مجھے کیا تازگی ملے گی اور میرے ہاتھ سے کیا خیر وجود میں آئے گی. کہ میرے ہاتھ سے ایک عملہ تیار ہوگا، ایک عملہ کام کرنے والا زبردست تیار ہوگا. میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اپنے پیچھے کام کرنے والے چھوڑ کر. اب رہی ذریعہ معاش، یہ دنیا دارالاسباب ہے. آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ جو دن میں 2-4 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کا شیڈیول ہی ہے 2-4 گھنٹے. سبزی والے، ہول سیل والے صبح 2-4 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں. یہ آپ کو دودھ والا صبح شام بھی کام کرتا ہے، لیکن اللہ دن بھر کو روزے دیتا ہے. صبح 2-3 گھنٹے پھیریا پھرتا ہے. ایسے بہت سارے دھندے والے ملیں گے، دن میں چند گھنٹے ان کے کام ہوتے ہیں لیکن اللہ روزے دیتا ہے. ایسے دن مارکیٹ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مہینے، سال کے چند مہینے کام کرتے ہیں، سال کے چند مہینے، لیکن اللہ پاک ان چند مہینوں میں ان کو سال بھر کے روزے. کہ جتنے مچھر ہیں بارش کے دنوں میں نہیں جاتے سمجھنے میں، لیکن جو دن باقی ہوتے ہیں اس میں اللہ ان کو سال بھر کے روزے دیتے ہیں. تو پھر مچھروں کے جوڑ کرتے ہیں اور مچھروں کو جماعتوں میں نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں ٹرک ڈرائیور ہوتے تھے، یہ بارش کے دنوں میں گاڑی کو نان یوز کر کے رکھ دیتے تھے کہ بھائی بارش کے دنوں میں روڈ ٹوٹ گئے ہیں، 8 مہینے گاڑی چلائیں گے، 4 مہینے رکھیں گے. ہمارا پورا گودرا جو ہے گاڑیوں والا ہے، تو گاڑیاں ٹرکیں رکھ دیتے تھے. اللہ پاک 8 مہینے میں سارے روزے دیتا تھا. روزے دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کل مولانا اسماعیل صاحب گاڑی میں ہم کو سنا دیتے ہیں. فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ جب بندہ اس دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو روزی کا نظام سب کا طے ہے، اتنی دینی ہے. کسی کے 2 کن پائپ اللہ کھولتے ہیں، کسی کا 3 کن، کسی کا 4 کن. اب وہ 4 اللہ کا ہے تو تقسیم ہو کر 4 اللہ میں سے آئے گا. اب ایک آدمی رات کے 10 بجے تک دکان پر بیٹھتا ہے تو پھر رات کے 10 بجے تک اس کی تقسیم روزی ہو جاتی ہے. ایک آدمی اثر میں بند کر دیتا ہے، اثر میں، تو پھر فرشتے جلدی جلدی گھر کو اس کی دکان پر بھیجتے ہیں، جب یہ تو اثر میں بند کر کے چلا جائے گا. آپ لوگ افریقہ کے ملکوں میں گئے ہوں گے کہ جتنے آپ کے یہاں کے لوگ ہیں وہ 10 بجے دکان پر آتے ہیں اور زہر کے وقت بند کرتے ہیں.
پھر زور کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد بولتے ہیں 5 بجے سناٹا بند پورے افریقی ملکوں میں، اور یہاں سے لوگ وہاں کمانے جاتے ہیں اور اتنی دکان کھولتے ہیں اور اللہ کو روزے دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم بہانے کے طور پر مشغول ہیں۔ حضرت فضل کریم صاحب کا ایک بیان ہے بہانے کے طور پر، کیا بیان ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے مشغول ہوں گے؟ بہانے کے۔ پھر انہوں نے واقعہ کیا ایک بستی کا، کیا وہاں کافی جی تھے اصل سے مغرب دکان کھولتے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کیوں آپ ایسا کرتے ہو؟ کہ تو اللہ نے اس دنیا میں دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے سبب کے درجے میں اثر سے دکان کھولتا ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا گاؤں والوں کو پتا تھا کہ اثر بھی کھلتے، لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرا جلدی نمبر لگ جائے، میرا جلدی نمبر لگ جائے۔ کیوں کہ اگر میرا نمبر نہیں لگا دیا تو مغرب کو بھی بند کر دیتے، تو گھر ان کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ جو دن بھر کے روزے دوسری دکان کو ملتی تھی اس کو اللہ باہر سر سے مدد کے بہانے کے طور پر ہم اس کے غلام بنیں گے، پھر یہ ہم کو غلام بنا دیں۔ اللہ نے سارے خزانے کا رکھے ہیں زمین میں، سونا زمین میں، چاندی زمین میں، پٹرول زمین میں، سارے خزانے، اور زمین کو کہاں رکھا ہے؟ ہمارے قدموں کے نیچے، اس کو پیروں کے نیچے رکھنی ہے۔ اس مٹی کو اوپر چڑھائے تو ہماری قبر بنا دے گی۔ سارے خزانے اللہ نے مٹی میں رکھے اور مٹی کو ہمارے قدموں کے نیچے۔ اب اس کو ہم اپنے اوپر سوار کریں گے تو وہ ہماری جیتے کی قبر بنا دے گی۔ کیا ہوا اگر رات کو 12 بجے ٹکٹ کھا رہا ہے تو پوری زندگی پیسے جمع کیے جان کے لیے، اور پھر جان ختم ہو گئی تو جان بچانے کے لیے پھر سارے پیسے لگائے۔ آپ دنیا کی ساری مخلوق میں دیکھنا 2 چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ایک ساری مخلوق صبح اٹھ جاتی ہے اور مغرب کے وقت ساری مخلوق اپنے گھونسلوں میں چلی جاتی ہے۔ سارے مخلوق پر آپ سروے کرنا، بھینس اپنے کھیلے میں چلی جائے گی، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، مغرب ہوتی سارے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ دیکھنا مغرب کے وقت سب آ جاتے ہیں، بھینسیں بھی آ جاتی ہیں، بکرے بھی آ جاتے ہیں، مرغی گھومتی ہوگی تو شام کے وقت مغرب کے وقت آ جاتی ہے، دیکھا ہم نے۔ اور صبح سب اٹھ جائیں گے سوائے کتے کے، کتا صبح سوتا پڑا رہے گا، اس کی نسل میں اللہ نے برکت ختم کر دی، وہ صبح سوتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھنا کہ صبح اٹھ جائیں گے اور مغرب میں سب اپنے گھونسلوں میں۔ دوسرا مغرب کے بعد کوئی کھاتا نہیں ملے گا کوئی جانور، آپ کے کھیلے پر جانور ہو مغرب کے زمانے میں، مغرب بعد کھیلا پرندوں کو دینا بس وہ بیٹھ جائے گی، جگال کرے گی، بھینسیں ہوتی ہے نا وہ مغرب کے بعد جگال کرے گی، منہ کو چلائے گی، اور جتنا جگال کرے گی اتنا دودھ ملتا ہے، وہ نیا نہیں کھائے گی تو مغرب کے بعد کھانا چھوڑ دیتے، تو ان کو نہ ڈائبٹیز ہے، نہ پریشر ہے، نہ گھٹنوں کے درد ہے، نہ کمر کا درد ہے، نہ چشمہ ہے، نہ بڑھاپا، کچھ بھی نہیں، وہ سارا ہم ہی کو لگ گیا۔ آپ دیکھو کتنے مخلوق بھاری کمر کا تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہے، وہ جھٹکا لگ گیا، جھٹکے لگ گئے، کچھ بھی نہیں لگتا، نہ چشمے ہیں، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، ہم نے سارا شیڈیول خراب کر دیا، نظام خراب کر دیا۔ تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بقدر کفایت پر راضی ہو جائیں، اور اب اللہ اتنے سارے مخلوق اللہ کھلاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، ہم تم کو ایسے روزے دیں جیسے پرندوں کو ہم دیتے ہیں، صبح بھوکے اٹھاتے ہیں، شام کو بھوکے سلاتے ہیں۔ لو توکلوا علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ ہم ایسے تم کو کھلائیں جیسے جانور کو کھلاتے ہیں، روز صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے رہتے ہیں۔ وہ جانور بھوکے رہتے ہیں جو ہمارے کھیلے پر بندے ہیں، جو آزاد ہے وہ کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ ہمارے کھیلے کے جانور تو بھوکے رہتے ہیں تو اس کو پورا کھانا نہیں ملا۔ ہم لوگ ایک زو میں گئے تھے، ایک جنگل میں، تو ہم نے دیکھا شیر دبلا ہو گیا ہے۔ کیوں دبلا ہو گیا؟ یہ آزاد تھا، اب وہ بغیچے والے نے اس کو قید کر لیا ہے، اب اس کو کے بھیتر بھی کھانا نہیں دیتا، روز دبلا ہوتا جا رہا ہے، اور جنگل کے شیر موٹے موٹے والے ہیں۔ یہ ہمارے کھیلے کے تو جانور دبلے ہو جاتے ہیں، وہ جانور دبلے نہیں ہوتے۔ اللہ ان کو روزے دیتا ہے، کیسے منو من ٹن ٹن، ہاتھیوں کو کتنا دے، تو کیا وہ اللہ ہم پر آپ کو نہیں دے گا؟ اس اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے یہ کرتے ہیں، اللہ تم کو بھی ایسا بھروسہ کرو۔ ایسے اللہ پر شیطان 3 چیزوں سے ڈراتا ہے، اس میں ایک فقیری سے بھی بول ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ شیطان غریبی سے، اور لوگ غریبی سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ میاں سے بھی نہیں ڈرتے۔
अल्लाह मियाँ ने कहा हराम ना करो, तो अल्लाह मियाँ के खौफ से नहीं छोड़ो, लेकिन और कोई चीज आ जाएगी तो फिर उस चीज को छोड़ देगा। गरीबी से बहुत डरा था और अल्लाह ने हमको वादा किया है, अल्लाह ने मग़फ़िरत का और दुनिया की आसूदा जिंदगी बनाने के वादे किए। तो इन बुनियादों पर अपने आप को चलाना है। जब उसकी बुनियादों पर हम चलाएंगे तो अल्लाह हमारे कफील हो जाएंगे। हम देखें हुकूमतों के लोग होते हैं ना, तो वो मोहल्ले साफ करने आते हैं, उसका हरिजन भंगी करते हैं, वाहन उठाते हैं। इतना मतलब कोई आदमी, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। ऐसा काम करने वाला हुकूमत से जुड़ जाता है तो कॉलर उठाकर चलता है, और कोई कुछ बात कहता है तो पूरी हुकूमत उसकी हिमायत में लगे। क्यों? हमारा आदमी। तो वो गंदा उठाने वाला अपने जिससे जुड़ा हुआ उस पर भरोसा करता है। हम जमीन और आसमान के बनाने वाले अल्लाह पर भरोसा न करें, इसलिए उस अल्लाह पर भरोसा करें तो हमको शैतान न डराएगा, घबराएगा। इसलिए हसन अल्लाह हिम्मतें चर्चा देने दें और अपने साथ जमातें बनाएं, और जमातें बनाकर हम फिरेंगे ना तो हमारे हाथों अमला तैयार होगा, और जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे ना तो वो अमला खड़ा हो जाएगा, वो दुनिया में काम करेगा, हम तो दुनिया से चले जाएंगे। अभी हम इसी जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा में दस्तरखान पर खाने बैठे थे, तो हमारी जमात 3 दिन देहातों में जाकर आई, तो मुझे दस्तरखान पर सुना रहे थे कि वो देहात वाले कह रहे थे कि हमारे वहाँ एक हाजी साहब थे, इंतकाल हो गया, हाजी रहमान थे हमारे काजी, इंतकाल हो गया, 54 मरतबा चढ़ गए, 54। तो कहते थे यहाँ हम पैदल 1966 में, कब आए थे बोलो, हम उनकी बरकत से इस पर आए 1966 में। फिर कहने लगे उन्होंने यहाँ पैदल सफर किया था, तो हम उसकी बरकत से मस्जिद से वजूद है, मस्जिद जो मस्जिद बनी वो उन्होंने तैयार किया था। अब वो बड़े में तो चले गए, लेकिन ये देहात में यहाँ के दिन उनके नाम आए ना, अल्लाह करे कि हमारे भी बेहतर पे चर्चा करने लगे, और हम इस दिन दुनिया से जिस दिन जाए उस दिन हमारे हाथ से एक अमला तैयार। इसके लिए खरूज के ज़माने में एहतिमाम से हमारा खरूज हो, क़याम के ज़माने में एहतिमाम से अपने मोहल्ले की मेहनत हो, रोज़ाना फिरना हमारा कभी भी बंद नहीं करें। और अल्लाह मौका दे सुबह भी मोहल्लों में चलो फिरो, और घरों में बैठकर माहौल बनाओ, बात करने का रिवाज डालो। जिस घर में भी जब उनसे कहो हम आपसे घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। आप देखो घरों की फिक्रें बदल गई, हम अपनी फिक्रें घरों में लेकर नहीं गए, वो घरों की फिक्रें ही बदल गई। इसलिए रोज़ाना अपनी फिक्रें लेकर हर घर में जाना है, ताकि उस घर वालों की फिक्रें हमारी जो फिक्रें वो बन जाए, और जो गलत फिक्रें उसमें घुसी है वो गलत फिक्रें घरों से निकले, और अपने महीने के 3 दिन हमारे नागा ना। इंशाल्लाह एक छोटी सी जिंदगी है, अब कितने बच्चे हमें नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह इससे हमारे कुछ कमाई हो जाएगी, करोगे इंशाल्लाह। ये जो कुरान की मजलिस होती है वो इसलिए होती है कि हम जिस सतह पर हैं, जो हमारी कमजोरी हुई है, इस मजलिसों के जरिए से हमारे उस कमजोरियों को हम दूर करें, और अल्लाह ने जो हमें तौफीक दी है, इस तौफीक की हमसे कहीं नाकदरी ना हो जाए, और ये तौफीक हमसे सल्ब ना हो। आप देखो आपके सीने में कितने वक्त लगाए हुए 4 महीने वाले चलने वाले, मगर सब तबलीग में नहीं है। क्या हुआ? अल्लाह ने इनको लगाया था, मगर पता नहीं क्या बात हो गई कि फिर दूर भी कर दिया। तो जो करीब लगे हुए हैं ऐसा नहीं समझने में कम लगे हुए हैं, अल्लाह ने लगाए रखा है, और जो आगे पीछे हुए हैं ऐसा नहीं समझने का क्या हो गया, बस अल्लाह की तरफ से होता है। तो कहीं हिम्मत ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए अल्लाह की इस तौफीक की खूब कदर करोगे इंशाअल्लाह। नियत करो आज से हमारे 2.5 घंटे छूटेंगे नहीं, कौन नियत करता है? और घरों में बैठकर बात करो, कहाँ बैठकर बात करो? घरों में बैठकर इसका माहौल बनाओ, और सुबह में फिरो, और महीने के 3 दिन किसी हालत में छोड़ो, नियत करके रहो। कौन नियत करता है? और जमातें बना कर, और अपने अमले की कदर करो, सलाहियतों की कदर करो, साथियों को जोड़ दो, साथियों को तोड़ने मत, नियत करते हो इसकी, और अल्लाह की करते हर साल 4 महीने जाओगे इंशाअल्लाह। और जमातें बनाकर क्या, हमारा अल्लाह है, कौन है बोलो? अरे बोलो जरा जोर से, हमारा खासा और हमारा बेली अल्लाह है, उसी के बुनियाद पर चलेंगे। सब नियत करते हो, कौन नियत करता है? अच्छा 4 महीने जाएंगे, जरा खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादा बताओ। हर साल हम 4 महीने जाएंगे, और इंशाअल्लाह जमात बनाकर फिरेंगे, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और जिसका अल्लाह को जितना यकीन होगा इतना खड़ा होना आसान है, जिसका जितना अल्लाह पर यकीन इतना खड़ा होना आसान है। अगर मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ, ये मेरे यकीन का कमजोरी मुझे खड़ा नहीं करती। जिसका अल्लाह पर जितना विश्वास इतना फैसला करना आसान है, अल्लाह पर विश्वास की कमजोरी,
اللہ پر آیا بھائی کوئی جائیں نہیں، بھائی کوئی نہ جائے، بھائی کوئی جائیں نہیں، بھائی کوئی نہ جائے، اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے خیر۔ جتنا اللہ پر وشواس ہوگا اتنے فیصلے کرو گے۔ اللہ پر آیا تھا یقین کی کمزوری آدمی کو فیصلے نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ۔ آپ حضرات نے اللہ کے دین کی تقاضے کی قدر کی، اللہ آپ کی قدر فرمائے، اور اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بنا دے، اور اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی بنا دے، اور اللہ آپ کی قیامت تک کی نسلوں میں خیر اور بھلائی پیدا فرمائے۔ آپ نے اللہ کے دین کا اکرام کیا، اللہ آپ کا اکرام فرمائے۔ اب ایسا کرو پیچھے جاؤ اور ہلکے وائز بیٹھو، اور کون کون سے مہینے میں بنائے گا اس کی ترتیب دے دو۔ روزانہ کی بھی بناؤ، ماہانہ کی بھی بناؤ، اور سالانہ چاہیے